وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام السمیع العلیم کے ساتھ میں اور میری ساتھی فرزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اللہ السمیع ہے، سننے والا، العلیم ہے، جاننے والا۔ السمیع وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کسی کی مثال ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور جو ہم السمیع کو جانتے ہیں، وہ باریک سے باریک آواز سننے والا، چونٹی کے پتھر پہ رینگنے کی آواز تک سننے والا، کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی انسان اندھیروں میں رب کو پکارے، روشنی میں پکارے، اونچا پکارے، آہستہ سے پکارے، دل میں پکارے، وہ سنتا ہے۔ میں اور آپ کسی بھی انسان کی کوئی حاجت جاننے کے لیے اس کے بولنے کے محتاج ہیں، مگر اللہ السمیع ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ میں اور آپ سوچئے ذرا، اس وقت، اس لمحہ جو بھی خیال ہمارے دل میں آ رہا ہے، اللہ العلیم جاننے والا کہ یہ جو خیال اس کے دل میں آیا وہ کیوں آیا، اس کی کیفیت کیا ہے۔ کیونکہ ہمارا سننا کیسا ہے، ہم بس جو کان میں بات پڑی سنتے ہیں اس کے مطابق ہی ہم ججمنٹ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جو سنتا ہے اور وہ سننے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اب میں چاہوں گی کہ میری ساتھی اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ اللہ کے اس اسم السمیع اور علیم کو انہوں نے اپنی زندگی میں کیسا پایا۔ السمیع یعنی وہ سننے والا ہے اور ہر مخلوق کو سنتا ہے، بالکل، انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، چونٹیوں کو، اور وہ آوازیں چاہے وہ ہم اونچی آواز میں بولیں، چاہے وہ ہم ہلکی آواز میں بولیں، اور چاہے ہم بولیں ہی نہیں، بالکل، چاہے ہم اپنے دل میں ہی وہ خیال لائیں، لیکن وہ اسی لیے یہ صفت سمیع کے ساتھ علیم آتی ہے، یعنی وہ جانتا ہے، بالکل، وہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، بالکل، ہاں، ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم نے کیا کام کس نیت سے کیا۔ ہم دنیا کے سامنے تو پریٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پریٹینڈ نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور آپ کی اس بات سے بہت ہی اچھی بات کہ کئی دفعہ ہم بولتے کچھ ہیں اور دل میں نیت کچھ ہوتی ہے، اور بالکل، اللہ السمیع العلیم وہ بھی سن رہا ہوتا ہے جو ہم بول رہے ہیں، اور نیت کو بھی وہ جانتا ہے۔ نیت کو بھی اور پھر ہمیں حیا نہیں آتی، مطلب ہم بندوں سے حیا کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ سے ہمیں حیا نہیں آتی کہ ہمارے دلوں میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے۔ زبان پہ کچھ ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات اور اپنی نیتوں کو درست رکھیں، ان پہ چیک رکھیں، بالکل، ان کو بے لگام نہیں چھوڑ دیں، ان کو یہ نہیں کہ ہم کسی کے سامنے کچھ کہہ رہے ہیں اور زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور بالکل آپ کی اس بات سے تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ السمیع اور العلیم اللہ کی ایسی صفات ہیں جو انسان کے دل میں تقوی کو کھینچ لاتی ہیں۔ جی، کیونکہ السمیع جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، جبکہ فرشتے کرامن کاتبین جو ہمارے چیزیں لکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے بولنے کے محتاج ہیں، لکھنے پر مامور ہیں، محتاج ہے کہ ہم بولیں گے تو وہ لکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، وہ ان کے بغیر ہی ہمیں جانتا ہے۔ آپ کی اس بات سے تو مجھے یاد آ گیا خولہ بنت ثعلبہ، پیارا واقعہ ہے تاریخ کا، کہ وہ جب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ان کو سن رہی تھی، وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہمارے گھروں کی طرح بہت بڑا تو نہیں تھا، ایک چھوٹا سا حجرہ، حضرت عائشہ، بالکل، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس کمرے میں موجود تھی، وہ اللہ کے رسول سے جدال کر رہی ہیں، بحث کر رہی ہیں، اپنے شوہر سے شکایت کر رہی ہیں، اور حضرت عائشہ نہیں سن پائیں، اور بہت آہستہ بول رہی تھی، اور اللہ نے ساتویں آسمان پہ سن لیا اور آیات نازل ہو گئی۔ تو وہ سننے والا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ سنتا ہے تو ہمیں کسی قسم کا ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور مایوسی نہیں آئے گی، ڈپریشن مایوسی سے آتی ہے، جی، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اور نہیں بھی کر پا رہے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اور وہ یہ ساری کیفیت سن رہا ہے، اور ہم نے اسی کو بیان کرنی ہے۔
ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. بالکل. اور آپ اس کے معاملے میں دیکھیے کہ آج کل اگر ہم اپنی ینگر جنریشن کو دیکھیں تو بہت زیادہ مایوسی اور ڈپریشن نظر آتا ہے. اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے. سے مدد مانگنے کا ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بتا لیں اپنا حال, اس کو بتا لیں, اپنے فرینڈس کو بتا لیں, سوشل میڈیا پہ لگا دیں, اور ان کو بتا کے لگتا ہے ہم ریلیکس ہو گئے ہیں, اور پھر ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ نے کسی سے آگے شیئر نہیں کرنا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ اگر ہمیں یقین ہو, اس کی صفت پہ یقین ہو, تو ہمیں یہ یقین ہوگا کہ وہ ہماری بات کو سن رہا ہے, بولنے والی بھی اور دل میں آنے والے خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. بالکل. ناظرین, اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. صحابہ کرام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچا اونچا اللہ رب العالمین کو پکار رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست کرو, تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے, یعنی اللہ تو سنتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی مثالیں تو ہمارے سامنے واضح ہی ہیں. حضرت زکریا, حضرت یعقوب, کیسے غم کے موقع پر انہوں نے رب العالمین کو چپکے چپکے اور خاموشی سے اور دل میں پکارا, اور پھر اللہ نے کیسے ان کو جواب دیا, کیسے ان کو ان غموں سے نجات دی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بھی اگر ہم السمیع اور العلیم کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکاریں تو رب ہمیں جواب نہ دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ